عمر بن خطاب میرے محبوب پیغمبر
مرید بھی نہیں اور مراد بھی نہیں۔ ایک واحد صحابی نے جنہ کا نام عمر بن خطاب ہے، جنہ نے بارے میرے توڑے پیر و مرشد نے اللہ کو دعا مانگی، چولی پھیلا کے اسلام کی تائید واسطے اللہ کو جناب عمر بن خطاب مانگ کے لیا ہے۔ وہ عمر بن خطاب نے میرے محبوب آقا نے فرمایا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان میں ہمیشہ اللہ حق کو جاری کرتا ہے۔ یہ بھی میرے آقا نے فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے تو بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند نہ کرنا ہوتا اللہ عمر کو نبوت عطا کر دیتا۔ یہ بھی میرے آقا نے فرمایا ہے عمر تو ایسی عظمت والا انسان ہے جنہ رامتوں کو گزرنا ہے، اگر وہ گزرگاہ تنگ ہوئے گلی تنگ ہوئے شیطان اپنا رستہ بدل کے چلا جاتا۔ ایک عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لمبے واقعات بیان کرتا وقت نہیں ہوتا، توجہ رکھو جاگتے رہو، کچھ نہ کچھ پلے پہ جائے گا۔ جس طرح مال کی حفاظت ضروری ہے اس طرح صحابہ کرام نے ایمان واسطے کوشش کرنی، محنت کرنی، انہوں نے احترام دی خاطر، عزت دی خاطر، توقیر دی خاطر کہ میرے نبی نے صحابہ کا ایمان صرف ایمان نہیں بلکہ میرے نبی نے صحابہ کا آئیڈیل ایمان ہے۔ جیڑا جناب ابو بکر بکا ایمان لے آئے گا وہ دا ایمان قبول ہے، جناب عمر جیسا ایمان لے آئے گا وہ دا ایمان قبول ہے، جناب عثمان جیسا ایمان لے آئے گا وہ دا ایمان قبول ہے، جناب علی جیسا ایمان لے آئے گا وہ دا ایمان قبول ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے سسر دے، آپ کی بیٹی حفصہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے نکاح دے اندر ہے۔ یہ بھی بہت بڑی عظمت ہے کہ میرے محبوب پیغمبر عمر بن خطاب دے داماد نے، جناب عثمان اللہ دے محبوب پیغمبر دے داماد نے، جناب علی اللہ دے محبوب پیغمبر دے داماد نے۔ عمر کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ میرے محبوب آقا عمر دے داماد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور یہ عمر نے جنہ دے متعلق اپنی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ فاضلہ عالمہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے میں بڑی حیران ہوں قرآن اترتا ساڈے گھر اترتا عمر دی مرضی مطابق، وافقات عمر قرآن دیا وہ آیات جیڑیاں عمر کی مرضی دے مطابق اللہ نے نازل کی تھیاں، بلکہ وہی الفاظ جیڑے زمین تے جناب عمر بن خطاب بول دے نے میری اللہ کو اینے الفاظ اور پسند آ جاتے نے، میرا اللہ ان الفاظ کو قرآن بنا کے نازل کر دیتے۔ موٹے موٹے 17 مقام نے 17 قرآن کے اندر جیڑے عمر بن خطاب کی مرضی مطابق اللہ نے نازل فرمائے۔ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا عمر کی مرضی مطابق، پردیدہ یہ آیات اللہ نے نازل کی تھیا عمر کی مرضی کے مطابق۔ اور جناب غزوہ بدر کے موقع سے قیدیاں کا فیصلہ ہویا عمر بن خطاب کی مرضی مطابق نہ ہویا، عمر بن خطاب کی مرضی مطابق نہ ہویا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تو اندر عمر نہ ہوتا تو اللہ پاک دا تو اجوتے عذاب آ جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا سامنے ان عذاب آتا نظر آئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔ اگر تقدیر لکھنا لکھی نہ گئی ہوتی، اگر اللہ پاک نے تقدیر لکھی نہ ہوتی
رشتے دار میرے حوالے کرو، علی دے رشتے دار علی دے حوالے کرو، اور جناب فلاں دے رشتے دار فلاں دے حوالے کرو، اپنے رشتے داراں دی گردنا اڑا کے اسی ثابت کر دیں گے کہ کائنات کے اندر ایک ایسی جماعت موجود ہے، ساری رشتے داری قربان، ماں قربان، باپ قربان، اعزہ تعلق قربان، رشتے دار قربان، اللہ دے محبوب پیغمبر جا کے لگا گے، اللہ دے محبوب پیغمبر دی عزت تے آنچ نہیں ہوں گے آگے، جو میرے آقا کو پسند ہوئے گا وہ ہوئے گا۔ یہ فیصلہ سے جناب عمر بن خطاب تھا، لیکن ابتدائی اسلام میں زیادہ صحابہ دا مشورہ آ گیا، چلو اتنا کو فدیہ نہیں ہو، اسلام مضبوط ہو جائے گا، بیت المال مضبوط ہو جائے گا، آئے انہوں نے بھی دیکھ نیکی دی بنیاد ہوتے اور جیسے صحابہ نے پڑھنے میرے قیدی پڑھے لکھے نے انہوں کی ڈیوٹی لگا دیو کہ اور پڑھ صحابہ کو پڑھان کے مطلب فدیہ ہوئے، لیکن عمر کی رائے کے مطابق نہیں، اے دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، اور قرآن مجید کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے محبوب پیغمبر کی 5 بار جماعت صحابہ کی جماعت، انبیاء تو بعد سب کو مقدس ترین 5 بار جماعت صحابہ کی جماعت ہے، جنہوں اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ کی عطا فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیڑا میرے نبی کا صحابی اور اللہ پہ راضی ہو چکے ہیں، اللہ پہ راضی ہو چکے ہیں، ایک گارنٹی بتقاض ہے بشریت، اگر وہ غلطی کوئی خامی ہے تو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ میں راضی ہو چکے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے ہے میرے نبی نے 5 بار جماعت صحابہ دی، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ بچوں نے، عشرہ مبشرہ، عشرہ اندر 10 مبشرہ نے جنہاں کو جنت کی خوشخبری دیتی گئی ہے، میرے آقا ایک باغ میں تشریف فرمانے جناب ابو بکر آئے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، نبی علیہ سے عمر آئے، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یعنی سارے عشرہ مبشرہ صحابہ، اور نہ بٹھو جناب عمر بن خطاب بھی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار فضائل، بلکہ میں دیانتداری نہ لے کہاں گا، اسلام دے باب وچوں اگر عمر کو کر دیتا جائے، جدو بدر کی عمر مک جاتی ہے تو باقی انسان کی رہ جاتا ہے مردہ، ایمان جو عمر کو کر دیتا جائے تو باقی ایمان بھی مردہ ہے، اے ہے عمر، اگر طریق اسلام دے باب وچوں عمر بن خطاب کی شخصیت کو الگ کر دیتا جائے، 90% طریق اسلام کا باب بند ہو جائے گا، 90%۔ آپ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے دوسرے خلیفہ راشد نے، پہلے خلیفہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، 2.25 سال خلافت کرنے بعد جناب ابو بکر کی وفات ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد انہوں نے حکومت سنبھالی جناب عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 12 سال 6 مہینے اور 10 دن خلافت کی تھی، اور اتنا 12 سالہ کے اندر آج اصل میرا موضوع یہ ہے کہ جناب عمر بن خطاب نے کس طرح کی خلافت کی تھی، کیا سانو کدھروں پچھوں جان دی ضرورت ہے، کو بل منظور کرنے کی ضرورت ہے، سچے کھبے اسمبلیاں کے اندر ایک دوسرے کی عزت اچھالن کی ضرورت ہے، یا مکمل ایک ضابطہ، مکمل قانون، مکمل لا عمر
عمر بن خطاب نے خلافت کر کے ثابت کر دیتا کہ مسلمانوں کا خلیفہ اجدا ہوئے، مسلمانوں کا خلیفہ اس طرح دا ہوئے، اودا اور عدل انصاف اس طرح ہوئے، اور سادگی اس طرح ہوئے، اودا لباس اس طرح دا ہوئے، اودا رہن سہن اس طرح دا ہوئے، اودا کھان پین اس طرح دا ہوئے، اودی رعایا دی قبر گیری اس طرح دی ہوئے، اور وہ عدل انصاف کے تقاضے اس طرح دے ہوئے، کوئی کسر عمر بن خطاب نے رہن دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انانے کو مسبالی انہی ابتدا کر لیے، انانے کو مسبالت تو بعد آپ مسجد خلافت پہ بیٹھ گئے، آپ نے اعلان کیتا مجمع عام جمع ہے، آپ نے اعلان کیتا مدینے کے لوگوں، عمر بن خطاب نے خلافت سنبھال لی، اگر عمر قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا تو منو گے؟ کہنے لگے ہاں مننا گے۔ اگر عمر حدیث کے مطابق فیصلہ کرے گا تو منو گے؟ کہنے لگے ہاں مننا گے۔ اگر عمر اپنی مرضی کرے گا تو منو گے؟ سب تو آخر تے ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہے، انہیں تلوار لٹکائی ہے، کپڑے پرانے پائے نے، تلوار ایسے بیان جو کر کے کہنے لگا ہے امیر المومنین تیرا قرآن کے مطابق فیصلہ ساڑھے سیر متھے تے، حدیث کے مطابق فیصلہ ساڑھے سیر متھے تے، اگر امیر المومنین بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے گا تو ساڑھے کو تلواران بھوک نہیں گئیاں، ساڑھیاں تلواران زنگ نہیں لگ گیا۔ اتنے دو رائے نے، چاہیدہ پیسنا پھڑ لو، کیس کر دیو، تو انہیں عدالت ہو گئی، تو انہیں جناب فلاح ہو گئی، تو انہیں فلاح ہو گئی، انہوں پڑھ دیو، انہیں نسل بند کر دیو، انہیں این کر دیو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساروں کتاب ہوئی جا رہے ہیں، ساروں کتاب ہوئی جا رہے ہیں، آسمانہ والوں کر کے آدھے اللہ تیرا شکر ہے، عمر اگر ٹیڑا ہوئے گا، عمر ڈگا ہوئے گا، پھر لوگوں کو تلوارہ نے گرا عمر کو سیدھیاں کر لیں گی۔ ایجدی حکومت کی بنیاد رکھی، اور جد باتاں جڑیاں نے غور میں سن والی ہیں جو غور طلب نے، عمر بن خطاب تو پہلا حکومت دا کو مکمل نظام نہیں، مدینہ منورہ کے اندر کوئی مکمل نظام نہیں تو بچلان دا، تھانیاں دا نظام کنے بنایا؟ عمر بن خطاب نے۔ مدینے نو مکے نو ضلع کے اندر تقسیم کنے کیتا؟ عمر بن خطاب نے۔ عدالت کا نظام کنے بنایا؟ عمر بن خطاب نے۔ مصحف کو مدون کنے کیتا؟ عمر بن خطاب نے۔ مسجدہ پوری اپنی رعایا کو خوبصورت بنا کے میسر کنے کیتیا؟ عمر بن خطاب نے۔ مساجد میں امامہ دی تنخواہ، خطیبہ دی تنخواہ، مسجد خادمہ دی تنخواہ کا انتظام کنے کیتا؟ عمر بن خطاب نے۔ اور نقطہ لباس بچیاں کا انتظام کنے کیتا؟ عمر بن خطاب نے۔ یتیمہ نے وظیفے دان کے واسطے بیت المال کا نظام کنے بنایا؟ عمر بن خطاب نے۔ اور جناب بیوہ عورتاں، یتیم بچے، غرباء، یہ کا نظام کنے بنایا؟ عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے روزگاری عواص کا نظام کنے بنایا؟ عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گلیاں اندر پھر کے کشت کر کے رعایا دی خبر گیری کا انتظام کنے بنایا؟ نظام کنے بنایا؟ عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو عمر یعنی کہ سکولہ دا، مدارس دا، یونیورسٹیاں دا سلے بنائے، بلکہ ڈاک دا نظام، ڈاک دا نظام کنے بنایا؟ عمر بن خطاب نے۔ باقاعدہ اسلامی سلطنت کو چلان دا نظام کنے بنایا؟ عمر بن خطاب نے۔ کتنوں کوئی گل لین جان کی ضرورت ہے، صرف رولا ہے، اسمبلیاں جگہ سے رولا ہے، رولا مان واسطے بندے کیوں کہ لے رولا پائی جب اس طرح اچھالیاں تو ایک کرسی تے بیٹھ جاؤ دوڑا دی پگڑی اچھالی جائے، ایک دوڑا بیٹھ جاؤ دی پگڑی اچھالی جائے۔ سال گرنے جے، سال گر لو، نظام گرنا جے، نظام دیکھ لو۔ عمر بن خطاب نے سال گرنے نے 12 فتوحات کنیاں نے، فتوحات کنیاں نے، ایران تک فتوحات نے، ایران تک۔ پاکستان بنے تو کتنے سال ہو گئے،
72 سال ہو گئے، ایک انچ جگہ پتہ ہو رہی ہو گئی، خواہے ضرور علاقے قبضہ ضرور کروایا، فتوحات کوئی نہیں۔ میں کل پڑھ رہا تھا پرسوں تاریخ کے اندر ہجرت مدینہ تو بعد جملہ دونوں سنیا، ہجرت مدینہ تو بعد سب تو بڑی ہجرت کونا لوگاں کی دی ہے جنہیں ہندوستان میں ہجرت کر کے پاکستان آئے، چھوٹی ہجرت نہیں۔ جب لوگ ہجرت کر کے ہندوستان تو پاکستان آئے، لوگاں دے سامنے انہاں دے رشتہ دار کپڑے دیتے گئے، بیٹیاں دی عزتاں لٹیاں گئیاں، انہاں دے رشتہ دار تڑپتے نے، وہ چھڈ کے آئی جا رہے ہیں، ہجرت کری جا رہے ہیں، اور ثابت کر دیتا اسی ایک ایسی جگہ سے پہنچنا چاہتے ہیں جتنے اسلام کا نفاذ ہو جائے۔ کتنے سال ہو گئے؟ ہو گیا ہے۔ جب تک اسلام نافذ نہ ہوئے گا انہاں شہداء دے خونر کو وفا ہو رہی ہے، اور نبی نے صحابہ کو اگر کمپیئر کیتا جائے، ہجرت پاکستان کی کوئی چھوٹی ہجرت نہیں، بہت بڑی ہجرت ہے، بہت بڑی ہجرت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال قربت کی تھی؟ 12.5 سال۔ 12.5 سالہ کے اندر دنیا کو دس دیتا ہے کہ پاکستان یعنی مسلمان خلیفہ اس طرح کا ہوتا ہے، اہل اسلام کا خلیفہ۔ چند باتاں غور نہ سن لو، آج ترن آگے لگے گی، کام چل جائے گا، چلو گلنا کیا نہ سن لو۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لباس کو دیکھ لو، سادگی کتنی ہے۔ جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، میں آپ دے کرتے میں جڑیاں ٹاکیاں لگیاں نے وہ گرن لگ پہ ہاں، 12 ٹاکیاں لگیاں نے امیر المومنین دے کرتے میں۔ کتنی سادگی، پروٹوکول کا بڑا پاندن صاحب ہے، لیکن میں کسی بھی ہمیں جو مخالفت نہیں، میں سب ان کو لے کے رکھیا ہے، سارے تو اللہ رحمت کرو، سب کو گواہ، سب کو گواہ۔ کنیاں ٹاکیاں لگیاں نے 12، ایک طریقے جو 17۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کرتے مبارک نوں ٹاکیاں لگیاں نے، بند لگے ہوئے نے۔ ایک پھٹا پرانا کرتا، پھٹا جہاں امامہ بن کے مسجد کے اندر، مسجد سیب کے اندر اسے مسجد کی ٹوٹی ایک لے کے اپنے سرانے لا کے لمیا پہ جاتا ہے، تو کیسے لوگ کے سرانے تخت کم رہے۔ ایسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے بیت المال کے اندر کچھ مال آئے، کپڑے آئے، لباس آیا، سارے صحابہ نے عمر بن خطاب کا باس کابل، جوان، جری، بہادر، طاقتور صحابی، طاقت نہیں سی، ایک پاس 40 بندے تھے، ایک پاس کلا عمر، گاں دی کھال پئی، عمر ہم نے لینا ہوتے پیر رکھ دیتا جو پنجابی تھے، لینا پیر رکھیا دے پانے 100 بندہ لگ لے کھیچ کے بتاؤ، اے عمر کوئی معمولی شخصیت کا نام عمر نہیں، پیر رکھیا دے 40 بندے دونے پاسے لگ گئے، کتنے؟ 40۔ گاں کا چمڑا بشکاروں پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، عمر دے پیر تھلے 40 بندے گاں دی کھال کو کھچ سکے نہیں، اے عمر نے۔ اور عمر اللہ پاک نے طاقت کتنی دیتی ہے، سارے صحابہ سے وہ سجے ہاتھ میں تلوار چلاتے سے، عمر کھپے نال کی سجے جنی تیز تلوار چلاتا ہے، یعنی اللہ پاک نے تمہاں بازوان کے اندر سجے ہاتھ جنی طاقت عطا کی تھی۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شخصیت بڑی، نکھار بڑا، جلیل بڑے، بہادر بڑے، قدامر بڑے، ساخیر عالم کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظمت ہے قرآن اتر رہا ہے، عظمت ہے شیطان دوڑ رہا ہے، عظمت ہے کہ بے شمار نعمت اللہ عطا کر رہا ہے۔ رضی اللہ عنہ کا
کہ جیب سنگی فٹیر اللہ نے بنا دیتا ہے بنا دیتا ہے اور ہنس بتائے میرے آقا فرماتے ہیں دخل تو جنت میں جنت چلا گیا رأیت قصرا بفنائه جنت دے اندر ایک بڑا اعلیٰ محل ہے جنت دے اندر بڑا اعلیٰ محل ہے اور دے شیر کے اندر ایک لونڈی میں ملائکہ نے پوچھا فقلت لمن هذا اے محل کدھر ہے تمام ملائکہ کہنے لگے فقالوا لعمر بن الخطاب اے عمر بن الخطاب کا محل ہے اندر میں معراج پہ واپس آیا اے کون کہہ رہے ہیں کائنات کے امام کہہ رہے ہیں سید المرسلین کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں ایک کون کہہ رہے ہیں امام اعظم کہہ رہے ہیں مرشد اعظم کہہ رہے ہیں جنہ دی زبان کو حق دے لانا کوئی شاید جھالی نہیں ہوتی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى انی دیر تک میرے آقا گفتگو نہیں کرتے جب تک اللہ کا پیغام نہ جبرائیل لے کے آ جائے میرے آقا فرماتے ہیں عمر میں جب میں راستے گیا ہوں میں تیرا محل دیکھے ہے میں ایران عرب تو دخلت قصرا میرا دل کیتا کہ میں تیرے محل دے اندر داخل ہو جاواں پھر سبحان اللہ سب کہو سبحان اللہ میرے آقا کہہ رہے ہیں میرے آقا فرمانے عمر میرا دل سے کیتا میں تیرے گھر کو جاواں پر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی جناب عمر بن خطاب کہنے لگے اخاف علیک یا رسول اللہ اللہ نے بھی تو ہدایت دی غیرت لیکن اللہ نے وہ پیغمبر کی دا حال دیکھ کے آئے عمر بن خطاب دعائے عمر بن خطاب بلکہ روزہ رسول نے نہ جناب ابو بکر نے پھر جناب عمر نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے جناب عمر دی تے دفن ہون تو پہلے میں ایک میرا ابو سے کہ میرا خامن سی تے میں بغیر حجاب تو چلی جاتی سی جب عمر دفن ہو گئے میں قبر تے بھی حجاب کر کے جاتی سی پردہ کر کے یہ مطلب یہ نہ سمجھے کہ ایک مردہ ویکھدا ہے اور نہ اپنی وضاحت کر دیتی آندیاں نے میں سوچتی سا ایتھے او عمر دفن ہے جنہی وجہ تو اللہ نے پردے دی آیات نازل کی اہل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب بیت المال لباس واسطے کچھ کپڑے آئے صحابہ دے کرتے بھی بن گئے عمر بن خطاب کا قد 6 فٹ کے زیادہ سی آپ کا کرتا پہنے آپ نے لمبا سارا کرتا خطبہ دیوا سے کھڑے ہوئے اے خلافت تے ستون قوت برداشت کی انتہا ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا امیر المومنین تو ادا خطبہ پھر سنا کے پہلا یہ دسو کہ ایڈا لمبا کرتا کس طرح بنے ہے اللہ اکبر اینی قوت برداشت ہے آپ کہنے لگے مجمع وچ عمر ہے وے عبداللہ بن عمر آپ کا بیٹا کہنے لگے عبداللہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا عبداللہ کھڑا ہو گیا کہنے لگے سارے مجمع نو دس کے میرا کرتا کس طرح بنے بیٹا کہنے لگا میرے ابو کو کوئی کرتا سی تے پان والی حالت رسی رہ گئی اینیاں کاکیاں اینے پیمان میں اپنا کپڑا بھی اپنے ابو نے دیتا ہے میں اپنا کرتا نہیں بنایا میرے ابو کا کرتا بن گیا مجمع خاموش ہو گیا عمر کی فراست میں قربان جاما عمر میں تیری عدالت کو میں تیرے منصفانہ نظام کو میں تیرے عدل صاحب کو قربان جاما مجمع میں مخاطب کر کے کہنے لگے یا ایھا الناس اے لوگو اے گواہی ہے میرے پتر دی دل کرتا ہے منو دل کرتا ہے نہ منو اگر تو ادا دل مطمئن ہو گیا ہے عمر منبر پہ کھڑا ہوئے گا اگر تو ادا دل مطمئن نہیں ہو گیا اے اپنے خلافت سنبھالو کہ میں اپنے گھر جانا اے اپنے نظام خلاف میں یقین کرو نہ اللہ کا نظام بدلے نہ دن بدلے نہ راتاں بدلیاں نہ چند دو کہنے نہ سورج تین ہو کہنے نہ ستارے بدے نے نہ
کسی کو گورنر بناتے ہیں نا، اے بات بڑی غور کر کے غور نہ سن لو، جدو کسی کو گورنر بناتے ہیں شرطاں کی نے ایک پروانہ لے کے دیندے سن، سب تو پہلا پروانہ کی تو جتنے بہنے دفتر دے کے اندر وہ دے کے دربان نہیں ہو سکتا، چوکیدار نہیں ہوئے گا، جیڑا بندہ جنرل گل کرنا چاہے گا ڈائریکٹ آ کے جنرل گل کرے گا۔ کیا پاکستان جیسا نظام ہے جو ستواں کمرے انگلینڈ کا صاحب ہے کتنے میں؟ اور دوسری سن لو کہنے لگے جنہیں بنایا جنہوں نے بنایا گورنر، اگے میں بیان کرنا ہوں، جنہوں نے گورنر بنایا آج تو بعد تو بریک کپڑا نہیں پانا، ایک یوم بندی ہے بھئی تسی آئیے لوگ دیو تم بریک کپڑا نہیں پانا کہ ذرا تھلے کسا نظر آئے، دو پابندیاں۔ تیسری پابندی کی تو ترکی گھوڑا استعمال نہیں کرنا، ترکی گھوڑا بڑا اعلیٰ قسم کا گھوڑا سی، آج کل ہند کہہ لو جو لیموزین کہہ لو لینڈ کروزر کہہ لو، یا سارے پاکستان کے وزیراں کو پاکستان کا نہ ڈاکٹر پسند ہوتا ہے، نہ پاکستان کی تعلیم پسند ہوتی ہے، نہ پاکستان کی بڑی مصنوعات پسند ہوتی ہیں، نہ پاکستان کی بڑیاں گڈیاں پسند ہوتی ہیں۔ عمر کا خطاب کی کہہ رہے ہیں تو گورنر بن رہے ہیں، آج تو بعد تو ترکی گھوڑا استعمال نہیں کرنا، یہ شرط ہے۔ اور آخری گل کی ایک بندے دی ڈیوٹی لگا دیتی، ایدی جائیداد ایک فہرست بنا، ایدہ بینک بیلنس چیک کر، ایدی جائیداد چیک کر، ایدے بن کے اٹھے دے نظام ہی ہو رہے، ایدے لباس چیک کر کے سوٹ کنے لے، جوٹیاں کنیاں لے، سارا پر چیک کر کے فہرست بنا۔ اس سارے نظام تو بعد گورنر چلا گیا ہے، 7 بعد 2 سال اور واپس آئے اور جنہی فہرست بنی ہے پھر چیک کی جائے گی ایدی جائیداد ایدے مطابق ہے یا اضافہ ہو گیا ہے، اگر اضافہ ہو گیا ان دسنا پڑے گا تو لوگوں کی خدمت کرتا رہے کہ مال بناتا رہے، دسنا پڑے کیا تم نبی جان کے دور ہے جان کی ضرورت ہے خلاف پاس ہے کوئی ایسی بات نہیں جنہی شریعت میں وضاحت کی ہو۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایوان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایانی خبر گیری، سبحان اللہ، جدو آپ نے انانے محمد سبالی نہ تو لوگ منجیاں چوک کے اگے ہوتے شہرہ جو وہ آج مک گیا ہے، پنڈا جو مک گیا ہے، اور پنڈا جو ہی مک گیا ہے، پنڈا ہمارے شہرہ ہمارے نام نہیں 4 قدم اگے ٹر گیا ہے، اگے وہ آج سی لوگی سرانے باہر آ کے گلیاں شوندے سے، اور اپنے خطاب کے دور کے اندر لوگاں منجیاں چوک لیاں دے اندر لے گئے، چھتاں دے لے گئے، گلیاں خالی ہو گئی ہیں۔ امیر المومنین نے اعلان کروایا، اعلان کروا کے کہنے لگے لوگوں میں تو اڈی حفاظت واسطے آیا ہوں، اسی منجیاں اندر لائے تو میں خلیفہ کرتا تساں آج کے بعد جتنے بکری بندے ہو بنو گے، جتنے سوندے ہو سو گے، پوری ریاست کے اندر اگر کسی کا نقصان ہو جائے گا تو میں پورا کروں، کسی کی جان کا کسی کے مال کا نقصان ہو جائے میں پورا کروں گا۔ ایجے عمر بن خطاب، ایجے خلافت اسلامی، ایجے مدینہ کی ریاست، عمر بن خطاب آپ کس کر رہے ہیں رات کو لوگی سوندے نے، امیر المومنین پہلا دیتے کسر باشد سادہ کوئی نہیں وزیر بنے ہے، اور سیانے دنیا سڑکاں دا انہوں کی پتہ ہے انہیں کیڑا سڑکاں دے سفر کرتا ہے، کونکار کے گیا ہے، کونکار کے ہوتے اور وزیر تے وزیر ہے پاکستان کے اندر لوگ اتنے سرمایہ دار نہیں جنہیں ہیلی کاپٹر تو ویسے سفر نہیں کرتے۔ کل ایک بندے نے گل سنائی، ایک بندہ کہنے لگا ہے تسی کتنے انہوں نے کہا کہ گجرا والے سچی گل جی میں ذمہ دار گل کرنا، کہنے لگا تسی کتنے انہوں نے کہا میں لاہور، اچھا میں 10 منٹ ہے تو دیکھو میں کہنا ہوں 10 منٹ آگے فلانی جگہ پہ کھڑے ہو وہ تے کرو تے 10 منٹ کھڑا ہیلی کاپٹر نہ دیکھو۔ پاکستان دی رعایت دی ایماندار ہے، غربت نہیں، پیسے کی تقسیم غلط ہے، لوگ زکات ادا نہیں کرتے، لوگ غربت کا خیال نہیں رکھتے، یتیماں
دنیا سو جاتی ہے تو میرے رونے جاتے ہیں 12 بجے تک پہلا آرامدہ دیتے ہیں تو 12 بجے کے بعد مسلح سٹ کے مسلح کی سواری کر کے رکھ لگے ہوتے اللہ جنہ کچھ میں کر سکیا میں کیتا ہے کہ اللہ تو انہاں دی راکھی کرے. شام کو واپس آ رہے ہیں رستے میں کھانا دیکھا اور ادھر چلے گئے بولے قریب گئے اندر ایک مائی کو دے دی بزرگ خاتون موجود ہے کیا لگے ماں جی سناؤ ہاں جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ علی کل حال مائی ماں نے عمر کا بھی کدی کو عطا پتہ لے آج عمر کے بارے تہاڈا کی خیال ہے اور مائی کہنے لگی مینوں تے پتہ نہیں مینوں آج تک انہیں کچھ نہیں دیتا عمر کے خطاب کو نہیں پتا یہی عمر ہے آندے نے ماں جی تساں کدی انہاں اپنی صورت جا کے دسی ہے انہوں کی پتہ ہے مائی کا جملہ جو تاریخی نوٹ کر لو مائی کہنے لگی جو انہوں پتہ نہیں تھے گھر بوے خلافت کا بھی کرتا ہے آگے خلافت کر لے سب کتاب امیر المومنین رو رہے ہیں سب کتاب رو رہے ہیں ڈیوٹی لا دیتی پیٹل مار دے اندر اور جنی مائی کو جس چیز کی ضرورت ہے یہ خیمہ ہمیشہ اللہ رب پر یاد ہے کتوں لگ کے لے گئے انسان کون سعادت کانے پورے کرے گا کون سعادت کانے پورے کرے گا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ نے پیٹ درد ہو گئی حکیم نے شہد تجویز کیتا شہد کھاؤ گے ٹھیک ہو جائے گا پتہ کروایا کہ بیت المال اندر شہد ہے بیت المال شہد موجود ہے سبحان اللہ میرے اللہ نے آپ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کے اندر اعلان کروایا اعلان کر کے لوگوں کو جمع کیتا جمع کر کے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے یا ایھا الناس اے لوگوں میرے پیٹ درد ہوئی تھے حکیم نے کہا شہد کھاؤ بیت المال شہد ہے میں کھا لوں اے دے خلیفہ اے دے مدینہ نے ریاست اے جو ریاست مدینہ بیت المال شہد موجود ہے تسی اجازت دیو تو میں کھا لوں سارے لوگ کہنے لگے کھا لو آندے نہیں اگر تسی اجازت نہیں دیو گے تو میں درد برداشت کر لوں گا میں شہد نہیں کھاواں گا اے بیت المال ہے عوام کا مال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر انہاں نے اگلے انصاف کا واقعہ سن لو پھر وقت بھی پورا ہو گیا بے شمار 14-15 میں واقعہ لکھ کے لے آیا سر وقت کا جتنا کو تقاضوں کے مطابق ہے چھوٹا جنہ کے واقعہ سنا فرما لو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انسان کے تقاضے اس طرح پورے کر رہے سر پرچی چنگی آئی اللہ کرے آپ کو 4-5 پرچیاں آ جان آج میں ادھروں میں دیکھے بھی آپ نے جو پرچی کافی دیر دی نہیں اللہ کرے ادھروں میں لکھی پرچی آ جائے پرچی آئی ہے کہ عبید اللہ نے مسجد بات سے 10,000 روپیہ دیتا ہے انہوں نے والدہ اور والد فاطمہ گئے اللہ رب العالمین انہوں نے ماں باپ جنت الفردوس سے جگہ عطا فرمائے یہ مطلب یہ نہیں کہ جنہیں 10,000 دینا ہے وہ دے ماں باپ واسطے دعا ہے جنہ دے ماں باپ موت ہو گئے اللہ سب کو معاف کرے جنہ دے زندہ نے اللہ کی خدمت توفیق عطا کرے آج انشاءاللہ عزیز کوشش کریں کہ ٹائم بچ گیا کیونکہ